على رسوله الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا والملجانا وأخانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ آج کا یہ درس نماز کے وقتوں کا بیان، کہ نماز کے جو قرآن میں احکام ہیں اور نماز کا جو وقتوں کا بیان ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ آج کے سبق کا پہلا نمبر جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نماز کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں ان پر فرض ہے، اور وقت باندھا ہوا کہ اس وقت پر نماز پڑھتے ہیں وہ مومن، جو نماز کا وقت ہے۔ مثال کے طور پر فجر کے وقت میں فجر کی نماز ہی ہوگی، اور فجر کے وقت میں ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جو وقت ہوگا، اسی لیے یہ آیت کریمہ ہے نماز کے وقتوں کا بیان کا یہ عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نماز مومنوں پر فرض ہے، وقت باندھا ہوا یعنی وقت پر نماز۔ تو اسی طرح فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر عصر کی قضا ہو گئی، تو ہم مغرب کے بعد قضا نماز عصر کی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں پڑھ سکتے کہ ہم نماز عصر ادا پڑھ رہے ہیں مغرب کے بعد، یہ نہیں ہو سکتا۔ قضا ہو سکتی ہے، ادا نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کے طور پر وقتوں کا بیان فرمایا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تمہیں شام ہو، یعنی شام تو مراد نماز مغرب اور نماز عشاء ہے، یہ قرآن میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم جو نماز مغرب عشاء اور فجر ظہر عصر یہ قرآن میں تو ہے نہیں ان کے وقت کا بیان، حالانکہ قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیونکہ ایک آیت کریمہ ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، چاہے کوئی چھوٹی ہو چاہے کوئی بڑی چیز ہو، سب کا بیان قرآن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کے احکامات اور قرآن کا علم ہم نہ رکھیں، یہ الگ بات ہے، مگر ہر چیز کا بیان قرآن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ میں قرآن پاک کی تشریح کرنا شروع کروں 70 اونٹ بھر جائیں گے، بلکہ الحمد شریف کے بارے میں فرمایا کہ الحمد شریف کی تشریح کرنا شروع کروں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے، تشریح ختم نہیں ہوگی، یعنی قرآن کے اندر اتنا خزانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نماز کے وقتوں کے بارے میں کہ اللہ کی تسبیح کرو جس وقت میں تمہیں شام ہو، اور شام تو مراد نماز مغرب اور نماز عشاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے
جس وقت صبح ہو، اور صبح سے مراد نماز فجر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہاڑ کو، یعنی پچھلے پہاڑ تو مراد نماز عصر ہے۔ اور جب تمہیں دن ڈھلے، اور دن ڈھلنے تو مراد نماز ظہر ہے، یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور پانچوں نمازوں کا ذکر بھی اور پانچوں نمازوں کا وقت بھی اللہ نے قرآن کے اندر بتا دیا۔ اور اب بھی لوگ سوال اٹھاتے رہیں کہ نماز جو ہم ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پڑھتے ہیں اور ان کے وقت کا بیان قرآن میں نہیں ہے، یہ وہ غلط ہے۔ اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور نماز ہم 5 پڑھتے ہیں، اور پانچوں وقت کا بیان قرآن ہے۔ آگے احادیث پاک وقتوں کے حوالے سے جو صحابہ کرام نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بیان سنا، حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتی ہیں فجر 2 ہیں، فجر 2 ہیں، ایک وہ جس میں کھانا حرام یعنی روزے دار کی، اور نماز حلال دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال، یعنی فجر کے 2 وقت حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ فجر کے 2 وقت ہیں، جس میں روزے کے لیے یعنی فجر کی نماز کے بعد رمضان میں روزہ رکھتا ہے بندہ تو فجر کی نماز کے بعد کھا پی نہیں سکتا، اور نماز حلال یعنی اس وقت میں نماز حلال ہے، یعنی نماز 6 سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری وہ کہ اس میں نماز فجر حرام اور کھانا حلال۔ کیا مطلب ہے کہ فجر کی نماز تو پہلے جس وقت میں نماز شروع نہیں ہوئی، فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، تو اس وقت میں ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر کھانا حلال ہے، سحری کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فجر 2 ہے میرے آقا نے فرمایا، جس میں کھانا حلال ہے اور نماز حرام ہے، اور دوسرا وہ کہ کھانا حرام ہے، نماز حلال ہے۔ مطلب سمجھ آ گیا کہ رمضان میں سحری کرنا جائز اور حلال ہے، اور اس وقت میں سحری کے وقت میں فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں دیہاتوں میں روزہ رکھتے ہیں، 3 بجے اٹھ پڑے، روزہ رکھ لیا، اور نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے، انہوں نے 4:30 بجے انہوں نے فجر کی نماز 4 بجے پڑھ کے سو گئے، ہو گیا نماز کا وقت۔ انہوں نے اپنے گمان سے یہ سوچ کر فجر کی نماز جو 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے اس کا وقت، اور 4 بجے پڑھ کے سو گئے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی فجر کی نماز فجر کے وقت کے آنے سے پہلے پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں نفل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث پاک نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس شخص نے فجر کی 1 رکعت قبل طلوع یعنی طلوع ہونے سے پہلے آفتاب پالی، کل والا سوال کا جواب آ رہا ہے کہ فجر کی 1 رکعت قبل طلوع آفتاب پالی تو اس نے نماز پالی، اس پر فرض ہو گئی۔ اور جسے 1 رکعت عصر کے قبل غروب آفتاب مل گئی، اس نے نماز پالی، یعنی اس کی نماز ہو گئی عصر کی بات۔ یہاں دونوں جگہ رکعت سے تکبیر تحریمہ مراد لی جائے گی، یعنی عصر کی نیت باندھ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت تک آفتاب نہ ڈوبا تھا، پھر ڈوب گیا، تکبیر تحریمہ کہہ لی،
اس وقت تھا جب تکبیر تحریمہ پڑھ لی، ہاتھ باندھ لیا، پھر سورج ڈوب گیا، اس نے عصر کی نماز پا لی اور نماز ہو گئی، اور کافر مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا، اس وقت کے آفتاب طلوع ہونے تک تکبیر تحریمہ کہہ لینے کا وقت باقی تھا، اس فجر کی نماز اس پر فرض ہو گئی، قضا پڑھے گا۔ اور طلوع آفتاب کے بعد مسلمان یا بالغ ہوا تو اس نماز اس پر فرض نہ ہوئی، مسلمان یا بالغ ہوا تو وقت نماز اس پر فرض نہ ہوئی، یعنی طلوع آفتاب کے بعد۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری حدیث ترمذی نے حضرت رافع بن خطیج رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، یعنی فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، روشنی میں فجر کی نماز پڑھو، اندھیرے میں نہیں، تو اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا، روشنی تو کیا مراد سورج نکلا ہے؟ نہیں، سورج نکلنے تو پہلے، یعنی روشن ہو جائے دن، تو اس وقت میں نماز فجر پڑھنا عظیم ثواب ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ ہے وقتوں کا بیان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔